رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کا رکوع نمبر 9 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 5 ہمارا چل رہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، اور یہاں تک تفسیر ہوئی تھی ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ۔ یہاں سے انشاءاللہ آج ہم تفسیر شروع کریں گے اس کی، اور پھر اس کے جو علمی نکات ہیں وہ پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بدر میں 70 بڑے بڑے سردار قید ہو گئے تھے مشرکین کے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ تو جب یہ قید ہوئے تو اب ان کے بارے میں مشورہ ہوا کہ جی کیا کرنا چاہیے، ان کو قتل کریں یا ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جو جس کا رشتہ دار ہے نا اس کو اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کی گردن اڑا دے، تاکہ یہ لسانیت اور قوم پرستی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے، اور پتہ چل جائے کہ ہماری محبت آج سے اسلام کے لیے اور ہماری دشمنی بھی اسلام کے لیے۔ تو جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کی گردن اڑائے۔ اور حضرت عمر کی رائے یہ اس لیے بھی تھی کہ بھئی ان لوگوں نے بہت تنگ کیا ہے ہمیں، مکہ میں 13 سال تنگ کیا، اس کے بعد کتنا تنگ کرتے رہے ہمیں، یہ ہمیں ان حالات پر لانے والے یہ لوگ ہیں۔ تو اگر ان کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے، چاہے فدیہ لے کے چھوڑیں، تو کل یہ ہمارے دشمن بن کے دوبارہ حملہ کریں گے ہمارے اوپر۔ تو اللہ نے ہمیں بہترین موقع دیا، ان بڑے بڑے جو کفر کے جو لیڈر ہیں ان کو قتل کر دیں گے، ان کی قوت اور طاقت ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، ہم مکہ کی طرف سے کم از کم بے خوف ہو جائیں گے، پھر ہم دین کی تبلیغ کریں گے۔ اس لڑائی سے جو مسلسل یہ ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ حضرت عمر کی رائے تھی جو میں نے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کی۔ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں بھئی یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، عین ممکن ہے کل یہ اسلام قبول کر لیں اور ہمارے دست و بازو بن جائیں، اور ہم معاشی لحاظ سے کمزور ہیں تو ہم ان سے پیسے لے لیتے ہیں، فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ نے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ اگلے سال پھر آپ کے 70 افراد شہید ہوں گے۔ ان 70 کو اگر آپ نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا نا تو اگلے سال آپ کے 70 افراد پھر اللہ شہادت دے گا، یعنی وہ بہرحال دنیا سے جائیں گے وہ۔ تو نبی نے یہ بھی صحابہ کو بتا دیا، تو پھر بھی زیادہ تر صحابہ کا یہی مشورہ ہوا کہ بھائی ہمیں پیسے لے کے چھوڑ دینا چاہیے ان کو، ہمارے 70 افراد ہو بھی گئے شہید تو وہ شہید ہوں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمارے مالی حالات ابھی بہت، جو ظاہر ہے مدینہ میں بہت زیادہ فقر و فاقہ اور قحط کا سما تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ رحم دلی بہرحال غالب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین پہ ترس آ رہا تھا، ان میں آپ کے سگے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے، ان کی بھی رائے بھی رحم دلی پر مبنی تھی کہ بھئی ہم ان کو قتل نہیں کرتے، فدیہ لے لیتے ہیں، اور کچھ کو تو یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے ہمارے بچوں کو سکھا دیں، یعنی لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اس بیس پہ بھی یعنی ان سے معاہدہ کیا گیا۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 70 افراد سے ہم فدیہ لیں گے اور ان کو رہا کر دیں گے، تو پھر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ آپ نے جو ان صحابہ کے مشورے پر عمل کیا کہ 70 افراد سے پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ مشورہ غلط تھا، اور اس پہ اللہ کو غضب آیا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو سب کو عذاب ملتا اس پیسوں کی وجہ سے جو انہوں نے لیا ہے۔ وجہ اس کی واضح ہے کہ آپ دنیا کا ایک مصلحت اور منفعت دیکھ رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم مالی لحاظ سے تھوڑے اسٹیبل ہو جائیں، کچھ ہماری حالت بہتر ہو جائے، تو اللہ نے کہا کہ آپ اس پہ صبر کرتے، اس فقر و فاقہ پہ۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ یہ لوگ جب دوبارہ جائیں گے تو پھر دوبارہ لڑیں گے آپ سے۔ تو ایک بہترین موقع تھا کہ کفر کی طاقت اور قوت کو جڑ سے ختم کرنے کا، وہ بہترین موقع آپ نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگلے سال آپ کے وہ لوگ جو آپ کے اپنے تھے، جو فیوچر میں جنگوں میں آپ کے بہت زیادہ کام آ سکتے تھے، وہ اللہ اس کے بدلے میں لے گا۔
ایک تو یہ بھی بہرحال دنیاوی لحاظ سے تو نقصان ہے، ٹھیک ہے شہادت ایک آخرت کی چیز ہے، آخرت میں ان کو ثواب ملے گا، لیکن دنیا میں تو آپ نے اپنے دستے جو آپ کا دست و بازو بن سکتے تھے ان سے محروم ہو گئے آپ۔ اور دوسرا یہ جو کافر ہیں جنہوں نے آپ سے جو ہے لڑائی کی اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچایا، یہ اتنا بہترین موقع تھا، یہ آپ نے اپنے ہاتھ سے گنوا دیا، جس کی وجہ سے اب یہ لڑتے رہیں گے آپ سے۔ پھر دیکھیں نا احد میں کیا ہوا، پھر خندق میں کیا ہوا، ایک ٹینشن۔ تو اس وقت یہ سارے 70 شہید ہو جاتے تو اس ٹینشن سے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جاتی اور آپ کھل کے دین کی تبلیغ کرتے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس مشورے پر جو عمل کیا گیا کہ مال غنیمت لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، تو اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ نازل ہوئی، اسی تنبیہ کا قرآن کی ان آیات میں تذکرہ ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان لنبی، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے لیے قیدی کی گنجائش ہو، یعنی قید کرنے کی گنجائش ہو، حتی یثخن فی الارض، جب تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی نہ کر دے۔ تو یہاں خون ریزی کنایا ہے، یہ یعنی مقصد خون ریزی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اتنی خون ریزی کہ کفر کی طاقت بالکل ختم ہو جائے اور شر کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ اس وقت تک فدیے کی بات نہیں ہو سکتی، قیدی بنانے کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو چونکہ بدر میں ایسا ہی تھا، بدر میں جو بڑے بڑے کفار کے سردار تھے جو ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے، وہ اتنی بڑی کریم آپ کے ہاتھ آئی تھی، ٹھیک ہے ان میں کچھ لوگوں نے مسلمان بھی ہونا تھا بعد میں، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، تو اتنی بڑی کریم آپ کے ہاتھ آئی تھی، تو ان کا جب تک اس طاقت کا جڑ سے خاتمہ نہ ہو جاتا اس وقت تک قید بنانے کی بات ہونی نہیں چاہیے تھی۔ تو یہ نبی کی شان نہیں ہے، کیونکہ نبی آخرت کی مصلحت کو دیکھتے ہیں، نبی آخرت کی مصلحت کیا ہے کہ بھائی کفر کا پہلے خاتمہ تو ہو، یعنی ان کی طاقت تو ختم ہو، خاتمے سے مراد ان کی قوت تو ختم ہو، ورنہ یہ تو اب ہمیں ہمیشہ ٹینشن دیتے رہیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا، تھوڑا اور صبر کرتے، معاشی جو بدحالی مدینہ میں ہے اس کو اور برداشت کرتے تو اب ٹھیک ہے کچھ معاشی ترقی تو ہو جائے گی، لیکن یہ جو مسلسل ٹینشن اب ان کی طرف سے ملے گی یہ ایک الگ ٹینشن ہے۔ تو نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اصولی طور پر نبی کو یہ چاہیے تھا کہ جب تک زمین میں خوب خون ریزی نہ ہو جاتی، یعنی یہ 70 کے 70 کو شہید نہ قتل نہ کر دیا جاتا اور ان کی طاقت ٹوٹ نہ جاتی، اس وقت تک قیدی بنانے کی بات نہیں ہو سکتی۔ قیدی اس وقت بناؤ جب اسلام کا دنیا میں کچھ غلبہ ہو جائے، اس وقت آپ کو یہ آپشن ہو کہ ٹھیک ہے ہم بھی اسٹیبل ہو چکے ہیں، وہ بھی پاور میں ہیں تو ہم بھی پاور میں ہیں، تو اب سوچا جائے گا یار قیدی بنانا ہے یا جزیہ لے کے چھوڑنا ہے یا ویسے ہی فری میں معاف کر دینا ہے یا اور کوئی کام لے کے ان کو رہا کر دینا ہے۔ یہ ایگریمنٹ بعد کی چیزیں ہیں، ابھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو، ابھی اسلام بہت کمزور ہے۔ تو یہ ان آیتوں کا خلاصہ ہے۔ قرآن کہہ رہے نبی کی شان نہیں ہے کہ جب تک زمین میں خوب خون ریزی نہ کر دیں، یعنی اس خون ریزی کے ذریعے کفر کی طاقت کو توڑ نہ دیں، اس وقت تک وہ قیدی بنائیں، یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ آخرت کا فائدہ اسی میں ہے جب اسلام ترقی کرے، اور اسلام ترقی جبھی کرے گا جب ان کی طاقت اور قوت ٹوٹ جائے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے، یعنی وہ جو حکم دیتا ہے وہ حکمت پر مبنی حکم ہوتا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ کی طرف سے ایک چیز پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو جو غنیمت تم نے لیا ہے اس میں تمہیں عذاب آتا۔ وہ طے شدہ چیز کیا ہے؟ مفسرین روایات کو سامنے رکھ کے بیان کرتے ہیں۔ وہ طے شدہ چیز یہ ہے کہ اصولی طور پر تو یہ بالکل غلط ہوا کہ تم نے ان سے غنیمت لے لی، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات بہرحال تھی کہ ان میں کچھ کفار ایسے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوں گے اور اسلام کے بہت بڑے سپورٹر بنیں گے، تو کچھ نہ کچھ اس فیصلے میں کسی حد تک خیر کا بھی غلبہ تھا، 100% یہ دنیا پرستی پر مبنی فیصلہ نہیں تھا۔ تو یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے، جو اسلام کو سپورٹ کریں گے، تو یہ پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو تمہیں زبردست عذاب پہنچتا کہ غنیمت کی وجہ سے، جو تم نے غنیمت ان سے لی ہے، یعنی فدیہ جو تم نے ان سے لیا ہے، غنیمت سے مراد ہے فدیہ، تو جو ان سے فدیہ لیا ہے نا اس میں، کیونکہ اگر یہ بات اللہ کے علم میں نہ ہوتی کہ ان لوگوں نے مسلمان ہونا ہے، اور بلکہ اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی کہ سارے اسلام کے خلاف ہی رہیں گے، تو پھر اس فدیہ لینے میں کوئی سرے سے مصلحت تھی ہی نہیں، پھر تو یہ ٹوٹلی دنیا کی غرض سے کام ہوا، اس میں اسلام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو لازمی عذاب آنا تھا۔ لیکن بہرحال جو تم نے غنیمت لی اس میں خیر کا پہلو کسی حد تک یہ بنتا تھا کہ واقعی یہ جو ایک رائے ہے
کہ کچھ لوگ فیوچر میں مسلمان ہو جائیں گے, اسلام کے سپورٹر بنیں گے, تو اس رائے کو بھی اللہ کسی نہ کسی حد تک وزن دے رہا ہے کہ اس رائے کا میں نے خیال کر لیا, اور یہ رائے تھی بھی اس حد تک ٹھیک کہ اللہ کے علم میں بھی ہے کہ ان میں کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام بھی لائے اور اسلام کے سپورٹر بھی بنے, اور بھی بہت سے لوگ مشرکین مکہ میں بعد میں مسلمان ہوئے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں معاف کر دیا, لیکن اصولی طور پر یہ بہت غلط ہوا تھا. آگے قرآن کہہ رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. اب تم نے جو مال غنیمت ان سے لیا ہے نا, جو فدیہ کی رقم لی ہے, تو بعض کے دل میں خیال ہوا چونکہ ہمارا فیصلہ غلط تھا تو اب یہ فدیہ بھی حرام ہے. تو اللہ کہتے ہیں اب حرام نہیں ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا. ہم نے بس یہ بتا دیا کہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب تک تم طاقت اور پاور میں نہ آ جاؤ, یہ فدیہ اور احسان اور جو ہے یہ باتیں کہ ان کو چھوڑ دینا ہے, یہ اس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک تم اسٹیبل نہ ہو جاؤ. یہ آئندہ کے لیے اصول اللہ نے بیان کر دیا, جو ہو چکا اس کو بھول جاؤ. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم, اللہ غفور اور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ, جو تمہیں غنیمت کے طور پہ جو مال ملا ہے اسے کھاؤ, حلالا طیبا, حلال بھی ہے پاکیزہ بھی ہے. تو حلال ہے تمہارے لیے, اس میں یہ نہ سوچو کہ ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے. جو ہوا سو ہوا, اللہ نے معاف کر دیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطا ہوئی تھی. پیغمبر سے گناہ کبھی نہیں ہوتا, لیکن اجتہادی خطا کا امکان ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے رو رہے تھے, صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ قریب تھا کہ اللہ کا عذاب آ جائے, بالکل میرے سر کے قریب آ چکا تھا, اور اللہ نے اپنے اس عذاب کو واپس لے لیا اس فدیے کی وجہ سے جو ہم نے لیا ہے. بہرحال یہ اللہ کا انداز ہے, اللہ تعالیٰ صاحب جلال ہے, وہ کسی بھی طرح تنبیہ کر سکتا ہے. لیکن اس میں بھی بہرحال حکمتیں تھیں, مصلحتیں تھیں. اس کا مسلمانوں کو وقتی نقصان تو ہوا کہ احد میں بھی 70 افراد شہید ہو گئے, کیونکہ یہ فدیہ لے کے جب چھوڑ دیا نا تو یہ کافر دوبارہ اسٹیبل ہو گئے. احد میں حملہ کیا انہوں نے. اگر مسلمان فدیہ نہ لیتے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ بھئی یہ دوبارہ اسٹیبل نہ ہو پاتے اور دوبارہ احد میں حملہ نہ کرتے, اور پھر خندق کے واقعات جو ہوئے یہ سب نہ ہوتے. لیکن بہرحال حکمت تھی, مصلحت تھی. وہ مصلحت یہی تھی کہ ان میں کچھ لوگوں کے قسمت میں ایمان لکھا ہوا تھا, وہ بچ گئے. اگر ان کو سب کو شہید کر دیا جاتا, قتل کر دیا جاتا, تو وہ کہاں ان کو پھر ایمان نہ ملتا. جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں سے تھے, ان کو ایمان کی توفیق ملی. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جو ہوا سو اس کو بھول جاؤ. یہ جناب اس رکوع کی تفسیر کمپلیٹ ہوئی. ہم انشاءاللہ شروع سے اس میں جو علمی نکات ملتے ہیں مختصراً وہ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی مومنین کو قتال پر ابھاریے. تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد انبیاء کے وارثین علماء ہوتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قوم میں جذبہ جہاد کو وہ برقرار رکھیں. تو آج بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جو نہ صرف یہ کہ جہاد کا جذبہ پیدا نہیں کرتے بلکہ جہاد کے اگینسٹ امت کو چلاتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے قوم کو جہاد کی ترغیب دینی ہے, لیکن جہاد کے شرعی احکام بھی بتانے ہیں. ہر جگہ لڑنے کو اور فساد پھیلانے کو جہاد نہیں کہا جاتا, شرعی احکام کے ساتھ. دوسرا, ہمیں فقہی حکم کیا پتہ چلا کہ اگر ہماری طاقت دشمن کے مقابلے میں آدھی ہوگی تو اللہ ہمیں غالب کرے گا. اگر پھر بھی ہمیں شکست ہو رہی ہے اس کا مطلب ہمارا قصور ہے, ہماری لڑائی میں کمزوری ہے, ہمارے صبر میں کمزوری ہے. اور تیسری جو علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں نبی رحمت للعالمین ہیں, رحم دل ہیں, وہاں اللہ نے جہاد کے آداب بھی بتائے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں, یہ سورہ محمد میں انشاءاللہ اور تفصیل سے آئے گی یہ بات, کہ جب تم دشمن پہ لڑائی میں غالب آ جاؤ نا, جب تک غالب نہیں آؤ تو رحم نہیں ہے میدان جنگ میں. سورہ محمد جس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے وہ آگے آ رہی ہے, اس میں بھی یہ حکم تفصیل سے ہے. وہ آگے نہیں بلکہ 26ویں پارے میں آئے گی انشاءاللہ وہ, کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً, کہ جب خوب لڑو پہلے میدان جنگ میں, اس میں رحم نہیں کھانا تم نے کافروں پر, یعنی جو اسلام دشمن جو لڑ رہے ہیں ان میں رحم نہیں کھانا, بہادری سے لڑنا ہے. جب مکمل تمہارا کنٹرول ہو جائے اور دشمن پہ تم غالب آ جاؤ اور تمہیں لگے کہ اب دشمن کی کمر ٹوٹ چکی ہے, فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً, پھر تم چاہو تو احسان کر کے چھوڑو, چاہو تو فدیہ لے کے چھوڑو, یہ اس کے بعد کی کہانی ہے. تو جب تک دشمن کی تمہارے دشمنوں کی کمر نہیں ٹوٹے گی تم نے یہ کام نہیں کرنا. تو یہاں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی دشمن کی کمر ٹوٹی نہیں ہے اور آپ کیسے بھی ان سے فدیہ لے رہے ہیں. تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ دشمن کی کمر پہلے ٹوٹ جائے, تم غالب آ جاؤ, اس کے بعد احسان کرنا ہے یا فدیہ لے کے, یعنی فری میں چھوڑنا ہے یا فدیہ لے کے چھوڑنا ہے, یہ بات کی کہانی ہے, یہ بات کی بات ہے. تو
کیسا زبردست اللہ نے مجاہدین کو حکم دیا. اور پھر غنیمت کے حلال ہونے کا بھی، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. دیکھیں اللہ کیسا غفور الرحیم ہے. اللہ صحابہ کو تنبیہات بھی کر رہا ہے کہ تم نے غلط کیا، پھر کہہ رہا ہے کہ جب ہو گیا تو ہو گیا، بھول جاؤ. تو اس سے بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر ہم سے بھی کبھی غلط ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کریں. اب یہ نہیں کہ اسی غلط کو لے کے ساری زندگی روتے رہے، ہائے میں نے یہ کیوں کر دیا، ہائے میں نے یہ کیوں کر دیا، ہائے میں نے یہ کیوں کر دیا. اسلام اس طرز زندگی کو پسند نہیں کرتا. جو ہونا تھا تقدیر کا حصہ سمجھ کے بھول جاؤ اس کو، آگے کا سوچو. تو اللہ نے بھی کہا تم نے جو فدیے میں رقم لے لی، غلط کیا لیکن لے لیا تو بس لے لیا، اب کھاؤ اس کو. اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تاکہ اب اسی غم کو لے کے بیٹھے نہ رہیں، آگے بڑھیں ہم. یہ اس رکوع میں علمی نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب ہم انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ انفال کا رکوع نمبر 10 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 6 میں اسٹارٹ کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، اور حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے. کن سے؟ لمن فی ایدیکم، ان لوگوں سے جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں. من الاسارا، اسارا اسیر کی جمع ہے، قیدیوں کو کہہ دیں جو قیدی گرفتار ہو کر آئے ہیں. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیں؟ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر جانے گا، دیکھے گا کہ تمہارے دلوں میں خیر ہے. یؤتکم خیرن، تو تمہیں بہتر دے گا. مما، اس سے. اخذ منکم، جو تم سے لیا گیا ہے، تم سے جو فدیے کی رقم لی گئی ہے، اگر اللہ دیکھا گا تمہارے دلوں میں خیر ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ تمہیں لوٹا کے دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہاری خطا کو بھی معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اے نبی اگر یہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کا، دھوکے کا ارادہ کریں. فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ، تو انہوں نے خیانت کی ہے پہلے اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے یہ تو اللہ سے خیانت کر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، امکن یمکنو کا معنی ہوتا ہے قدرت دینا. امکن منہ، اللہ نے اس پہ قدرت دی، تو امکن منہم، اللہ نے ان پر آپ کو قدرت دی ہے. یعنی انہوں نے اللہ سے خیانت کی، اس کے باوجود اللہ نے آپ کو ان پہ کنٹرول دے دیا ہے. تو واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا. آوا یووی ایوان کا معنی ٹھکانہ، یعنی انصار صحابہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا. ونصروا، اور ان کی مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے ولی ہیں. ولی کا مطلب یہاں پر وارث ہیں. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان کی ولایت میں کچھ بھی. یعنی ولایت سے مراد ہے، ولایت اصل میں دوستی کو کہتے ہیں، تعلق کو کہتے ہیں، مگر یہاں ایک خاص قسم کا تعلق یعنی وراثت والا تعلق مراد ہے. تو اس کا ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے ان کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ہے تمہارا، وراثت والا تعلق ان سے تمہارا نہیں ہے. حتیٰ یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، لیکن اگر وہ، واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، استنصرا کا معنی مدد طلب کرنا. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، لیکن اگر وہ مدد طلب کریں تم سے دین کے بارے میں. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر مدد لازم ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ، ہاں ایسی قوم کے خلاف ان مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے. بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی ایگریمنٹ چل رہا ہے، جنگ بندی کا معاہدہ چل رہا ہے. تو پھر اپنے ان مسلمانوں کی جو مکہ میں ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، ان کی مدد تم ان کافروں کے خلاف نہیں کر سکتے جن کافروں سے تمہارا جنگ بندی کا ایگریمنٹ چل رہا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں یعنی وارث ہیں. الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اس حکم پر عمل نہیں کرو گے بلکہ کافروں کو بھی وراثت میں حصہ دینا شروع کر دو گے، تو کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ ہوگا. وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے. وہاجروا، اور ہجرت کی. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجروں کو ٹھکانہ دیا. ونصروا، اور ان کی مدد کی.
اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں اصل کامل مومن، حقا یقینی مومن، اصل کمال درجے کا ایمان تو انہی کا ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی بھی ہے، والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے من بعد، ان کے بعد، یعنی شروع میں جنہوں نے ہجرت کی ان کی تو فضیلت اللہ نے بیان کر دی، اب بعد والوں کی، جو بعد میں ہجرت کی، جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا، اور پھر ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور پھر تمہارے ساتھ انہوں نے مل کے جہاد بھی کیا، فاولئک منکم، تو وہ بھی تمہاری جنس میں سے ہیں، یعنی وہ بھی ایمان والے ہی سمجھے جائیں گے، وہ بھی وراثت میں حقدار ہوں گے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، رحم کہتے ہیں رشتوں کو، اولو الارحام رشتے والے، لیکن جو رشتہ دار لوگ ہیں، بعضهم اولا ببعض، یہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کی نسبت زیادہ حقدار ہیں، اولا کا مطلب زیادہ اولا ہے، حقدار ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ نے جو آرڈر لکھے ہوئے ہیں کتاب میں اس کے حساب سے رشتہ دار وراثت میں ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر پیش کرتا ہوں۔ یہ سورہ انفال کا آخری رکوع ہے، اس کے بعد سورہ انفال ختم اور سورہ توبہ انشاءاللہ شروع ہوگی۔ ہوا یہ تھا کہ جب بدر میں قیدی ہاتھ میں آ گئے مسلمانوں کے، تو بعض قیدیوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، تو ان کے بارے میں ڈر یہ تھا کہ پتہ نہیں یہ دل سے مسلمان ہو رہے ہیں یا اوپر سے کہیں نقصان پہنچانے کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بعض قیدیوں نے غربت کی بھی شکایت کی، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے سگے چچا تھے، انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، مجھ سے اتنا فدیہ لیا گیا۔ تو ایسے بعض قیدیوں نے غربت کی بھی شکایت کی، تو اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ ان تمام قیدیوں کو آپ ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیں۔ وہ اصول یہ ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، میں نے اسارا پڑھا تھا، اس کو اسرا ہے، اسرا اسیر کی جمع ہے۔ اے نبی، جیسے مریض کی جمع مرضى آتی ہے، وَإِن كُنتُم مرضى ہے نا قرآن میں، تو اسی طرح اسیر کی جمع اسارا نہیں ہے، اسرا ہے، اسارا بھی ہے اور اسرا بھی ہے، اسارا نہیں ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو فدیہ دے کے پریشان ہو رہے ہیں ان کو بتائیے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر محسوس کرے گا، اصل میں کچھ اس میں سے ایمان لے آئے تھے، تو اللہ اگر یہ دیکھے گا کہ تم دل سے ایمان لے کر آئے ہو اور اس ایمان پر قائم رہو گے، آئندہ مسلمانوں کی مدد کرو گے، تو ہوگا کیا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تم سے جو فدیہ لیا گیا ہے نا اللہ اس سے زیادہ تمہیں لوٹا دے گا۔ تو اس لیے جو تم میں مسلمان ہو گئے ہیں اب ان کو فدیہ واپس نہیں کیا جائے گا، یہ سمجھ لو۔ بعض لوگ مسلمان ہو گئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے اب ہم سے جو رقم لی گئی ہے وہ واپس لوٹا دی جائے گی، اللہ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، جو رقم تم سے فدیے کی لی گئی تھی وہ تم سے اس لیے لی گئی تھی تاکہ تمہیں قید سے آزاد کر دیا جائے اور تمہیں قتل نہ کیا جائے، تو تمہاری جان بخشی ہو گئی ہے اس کے بدلے میں، تو وہ رقم اب اہل اسلام کے لیے حلال ہے، اب ان سے واپس نہیں لی جائے گی۔ لیکن تمہارا جو مالی نقصان ہوا، اب تم ایمان لا رہے ہو، تمہارا مالی نقصان ہو رہا ہے، تو اس نقصان کی تلافی اللہ کر دے گا، اللہ تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے لوٹا دے گا، بشرطے کہ تم ایمان لا کے اس پہ قائم رہو۔ تو اللہ نے اگر تمہارے ظاہری اعمال میں دیکھا کہ تم واقعی سچے مومن ہو تو اللہ برکت دے گا تمہارے مال میں، جو رقم تم سے لی گئی ہے اللہ تمہیں اس سے دگنا کر کے اپنے خزانوں سے لوٹا دے گا۔ دیکھیں اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے کون دل سے ایمان لا رہا ہے، کون اوپر سے، تو یہاں اللہ کے علم کا مطلب ہے ظاہری طور پر بھی اللہ دیکھ لے گا، حقیقت میں تو اللہ دیکھتا ہے، ظاہری طور پر بھی دیکھ لے گا، جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اللہ دیکھے گا کہ کون دل سے ایمان لایا ہے، تو دیکھنے کا مطلب یعنی آزما کے دیکھے گا، حقیقت میں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر محسوس کرے گا، یعنی تمہارے آزمائش میں ڈال کے دیکھے گا کہ واقعی تم پکے مومن ہو، تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو فدیہ تم سے لیا گیا اس سے بھی زیادہ لوٹا دے گا، ویغفر لکم، اور جو کفر میں تم سے گناہ ہوئے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن یریدوا خیانتک، اور اب نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ دل سے مومن نہیں ہو رہے، دھوکہ دے رہے ہیں، خیانت کا ارادہ کر رہے ہیں، تو اے نبی آپ نے بھی ڈرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ فقط خان اللہ من قبل، یہ اللہ سے بھی تو پہلے دھوکے کر چکے ہیں نا، کتنے معاہدے یہ توڑ چکے ہیں، تو فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے ان کو آپ کو ان پر قدرت دے دی، بدر میں قیدی بنا کے اللہ نے آپ کے حوالے کر دیا، تو اس لیے
اب اگر دوبارہ یہ خیانت کر رہے ہیں اور دل سے ایمان قبول نہیں کر رہے تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان مت ہوں، یہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. اس علم کی بیس پر آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ نے ان کے ایمان کو قبول کرنا ہے، آپ نے ان کے ظاہر کو دیکھنا ہے، باطن میں نہیں جھانکنا. اور حکمت والا بھی ہے، وقتی طور پر نقصان پہنچا دیتا ہے لیکن اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے. غلبہ اسلام ہی کا ہوگا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ منافق تھے، دل سے مومن نہیں ہو رہے تھے. وہ سارے جتنے بھی بدر کے قیدی مسلمان ہوئے، جن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ سارے دل ہی سے مومن ہوئے تھے. لیکن قرآن ایک قاعدہ بیان کر رہا ہے کہ نبی کو تو یہ خطرہ تھا نا، صحابہ کو بھی خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں اوپر سے مسلمان ہو رہے ہوں اور ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈر نہ کریں. اگر ان کی دل میں خیانت ہوئی تو اللہ ان کے شر سے آپ کو بچائے گا، لیکن آپ نے ظاہر کو دیکھنا ہے. اور حقیقت یہ تھا کہ بدر میں جو مسلمان ہوئے سارے دل ہی سے مسلمان ہوئے تھے، اور ان کو بھی اللہ نے تسلی دے دی کہ اب تمہیں فدیہ کی رقم واپس نہیں ملے گی، لیکن اگر تم ایمان پر قائم رہے، اعمال صالحہ اختیار کیے تو اللہ تمہیں برکت دے گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں جتنا میں نے غنیمت فدیے میں دیا تھا نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اللہ نے اسلام لانے کے بعد مجھے اس سے درجنوں گنا زیادہ مال لوٹایا. تو اللہ نے اپنا یہ وعدہ ان سے دنیا میں بھی پورا کیا. آگے اسلام ایک اصول بیان کر رہا ہے. سورہ انفال کی یہ آخری آیتیں ہیں جن میں غنیمت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. اب یہ جو آیتیں ہیں نا، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، یہاں سے آخر تک جو پورا رکوع ہے، اس کے فقہی احکام آپ پہلے سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ تفسیر سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. ان آیتوں میں اصل میں قرآن یہ بتا رہا ہے وراثت کے احکام، کہ ہوا یہ تھا کہ جو مہاجر صحابہ تھے جب وہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے سارے رشتہ دار زیادہ تر کے مکہ میں رہ گئے. کوئی اکیلا آیا، باپ آیا تو بیٹا وہاں ہے، شوہر آیا تو بیوی وہاں رہ گئی. اس طرح سے رشتہ دار سارے تتر بتر ہو گئے تھے. اب یہ سارے قسم پرسی میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مہاجر صحابی کو انصار کے حوالے کیا. ایک انصاری نے ایک صحابی اپنے ذمے لے لیا. تو عقد موالات ہوا. عقد موالات کہیے بھئی ہر چیز میں ہم برابر کے شریک ہیں، میں جو کماؤں گا آدھا تمہارا آدھا میرا، اس طرح کا ایک ایگریمنٹ ہوا سب میں. تو اب چونکہ رشتہ دار تو سارے مکہ میں تھے صحابہ کے، تو اسلام نے شروع میں یہ آرڈر دیا کہ جب بھی کسی مہاجر صحابی کی وفات ہوگی تو ان کی وراثت اس انصار صحابی کو ملے گی جنہوں نے ان سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، عقد موالات کیا ہوا ہے. کیونکہ ان کے رشتہ دار وہاں تھے، مکہ میں تھے، تو ان کو وراثت نہیں ملے گی کیونکہ مکہ دار الحرب ہے. تو اگرچہ وہ مسلمان ہیں لیکن چونکہ ہجرت نہیں کی ہے، تو ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے رشتہ داروں کو آپس میں وراثت نہیں ملے گی. اسی رشتہ دار کو ملے گی جو ہجرت کر کے آیا ہوا ہو. تو اگر کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر اس انصار صحابی کو مل جائے گی جنہوں نے ان مہاجر صحابی کو اپنے گھر میں رکھا اور اپنے مال میں شریک کیا. تو وراثت کا حقدار بھی وہ انصاری صحابی ہے. اور انصار کا انتقال ہو گیا تو وہ ان کے جو رشتہ دار اگر نہ ہوں تو مہاجر صحابی کو ملے گی. تو ایک حکم تو یہ بیان کیا گیا. دوسرا حکم یہ بیان کیا گیا کہ انصار صحابی کو اس صورت میں ملے گی کہ مہاجر صحابی کے رشتہ دار مدینہ میں نہ ہوں، ہجرت کر کے نہ آئے ہوئے ہوں. اگر کوئی رشتہ دار مدینہ میں ہجرت کر کے آ چکا ہے تو اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ. پھر قرآن کہہ رہے رشتہ داروں کو اللہ نے اپنی کتاب میں غیر رشتہ دار پر ترجیح دی ہے. تو چونکہ شروع میں تو کم صحابی تھے، مہاجر صحابی تھے، ان کے زیادہ تر کے رشتہ دار مکہ میں ہی تھے، تو اس لیے بہت سے دفعہ ایسا ہوا کہ مہاجر صحابی کا انتقال ہوا تو ان کا کوئی مہاجر رشتہ دار مدینہ میں موجود ہی نہیں تھا، تو ان کی وراثت اس انصار صحابی کو دے دی گئی. لیکن بعد میں کیا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ ہجرت کر کے آ گئے اور یہاں بھی مہاجر صحابہ نے شادیاں کی، ان کی اولادیں ہوئیں، تو ان کے اپنے ریلیٹیو اتنے وجود میں آ گئے کہ پھر کیا ہوا کہ رشتہ داروں کو وراثت ملنا شروع ہو گئی. پھر انصار صحابی کو جو مددگار تھے ان کو نہیں ملتی تھی وراثت، تو وہ اس وجہ سے کہ ان کے رشتہ دار بہت پیدا ہو گئے تھے مدینہ میں. تو ابتدا اسلام میں حکم یہ تھا کہ مکہ سے جو صحابی ہجرت کر کے مدینہ نہیں جائے گا اس کو مہاجر صحابی کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ مکہ دار الحرب تھا. لیکن جب ہجرت ختم ہو گئی تو یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا.
آج اگر کوئی انڈیا میں فار ایگزامپل پاکستان کا کوئی جیسے یہاں انڈیا سے ہجرت کر کے لوگ پاکستان آئے نا، تو اب یہاں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا باپ اگر انڈیا میں ہے یا انڈیا میں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کا بیٹا پاکستان میں ہے، تو اب یہ حکم نہیں ہے کہ چونکہ وہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے تو وراثت نہیں ملے گی، اب جو ہے وراثت ملے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت نہ ہونے کا مطلب جو ہجرت کے شرعی حکام تھے اب وہ اس معنی میں نہیں رہے ہیں، وراثت کے حکام اب جاری ہوں گے، پہلے جاری نہیں ہوتے تھے۔ تو مکہ فتح ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو شروع میں حکم یہ تھا کہ جن صحابی نے مکہ سے ہجرت کی ہے اور ان کے کوئی ریلیٹیو اگر مکہ میں موجود ہیں، ہجرت نہیں کی، تو آپس میں دونوں ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ لیکن میں نے بتایا مکہ جب فتح ہوا تو یہ حکم ختم ہو گیا، اب حقدار ہوں گے۔ اور انصار صحابی کو جو وراثت ملا کرتی تھی شروع میں، وہ حکم بھی اب منسوخ ہو گیا ہے، کیونکہ اب جب ہجرت ہی نہیں ہے تو انصار کا کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا، لیکن شروع میں تھا۔ البتہ عقد موالات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوست سے ایگریمنٹ کر لیں، کسی آدمی سے، کہ بھائی تم جو بھی کماؤ گے آدھا میرا آدھا تمہارا، میں زندگی بھر جو بھی کماؤں گا آدھا میرا آدھا تمہارا، اور ہر چیز میں سوائے جو ہے نا جو بھی جتنے بھی اموال ہیں شریک ہوں گے، اس کو عقد موالات کہا جاتا ہے۔ آج کل یہ ہوتا نہیں ہے، پہلے ہوتا تھا۔ تو امام حنیفہ کے نزدیک اگر کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو اب بھی عقد موالات کی وجہ سے اس کو وراثت ملے گی، لیکن اس کے احکام بہت پیچیدہ ہیں اور آج کل اس پر عمل بھی نہیں ہوتے، اس لیے مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رشتہ دار بہرحال پہلے حقدار ہیں۔ تو یہ کچھ احکام تھے جو قرآن نے بیان کیے۔ دوسرا فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں آرڈر یہ ہے کہ کافر کی وراثت کا حقدار ہوتا ہے، مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ مثال کے طور پر باپ عیسائی تھا، بیٹے نے اسلام قبول کر لیا، تو اب اس بیٹے کو اس عیسائی باپ کی وراثت نہیں ملے گی۔ یا خدا نخواستہ بیٹا مرتد ہو گیا، باپ مسلمان تھا، بیٹا عیسائی ہے، تو بیٹے کو بھی باپ کی وراثت نہیں ملے گی، یعنی مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں بنے گا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کسی عیسائی عورت سے شادی کرتا ہے، جیسے کہ اہل کتاب سے شادی کی اجازت ہے، تو نکاح تو جائز ہے، اولاد بھی حلال کہلائے گی وہ، لیکن اولاد مسلمان کہلائے گی، تو شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، اس بیوی کو، کیونکہ یہ عیسائی ہے۔ کافر اور مسلمان ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ اسی طرح اگر اس کی عیسائی بیوی کا پہلے انتقال ہو گیا تو اس بیوی کی وراثت میں بھی شوہر کا حصہ نہیں ہے، تو یہ بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ فقہی حکام آپ نے سمجھ لی، اب انشاءاللہ آپ کو تفسیر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا۔ یہ جان اور مال کے ساتھ جہاد جو کیا نا، یہ ویسے ہی قرآن نے ذکر کر دیا، چونکہ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ہجرت کی تھی سبھی جہاد بھی کرتے تھے، لیکن حکم کا مدار اس پر نہیں ہے، جہاد نہ بھی کیا ہو تو بھی وراثت میں حقدار ہوں گے وہ، یہ ویسے ہی اللہ نے بیان کر دیا ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جان مال سے جہاد کیا۔ اسی طرح والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں ایک دوسرے کے ولی ہیں، متولی ہیں، یعنی وارث ہیں، ان کو ایک دوسرے کی وراثت ملے گی۔ مہاجر کا انتقال ہوگا تو انصار کو وراثت ملے گی، انصاری کا انتقال ہوگا تو مہاجر کو وراثت ملے گی۔ لیکن اس رکوع کے آخر میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ جب ہے جب قریبی رشتہ دار نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کو دوسرے پر، یعنی قریبی رشتہ دار پہلے وراثت کے حقدار ہوں گے۔ یہ آگے آ رہا ہے، آگے اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو پھر تمہیں ان کی ولایت میں یعنی ان کی وراثت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ تمہیں ان سے وراثت ملے گی نہ انہیں تم سے وراثت ملے گی، حتیٰ یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ لیکن یہ حکم فتح مکہ کے بعد منسوخ ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وراثت میں تو ایک دوسرے کے حقدار نہیں ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہ تمہارا ان سے تعلق ہی ختم ہو گیا، نہ 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 نہ، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں، جیسے وہ مکہ میں ہیں اور کافر ان پہ ظلم کرنا شروع کر دے اور وہ تم سے مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر ان کی مدد واجب ہے۔ ٹھیک ہے، وراثت کے حکام تو جاری نہیں ہو رہے، لیکن مدد تمہیں بہرحال ان کی کرنی پڑے گی۔ الا علی قوم، ہاں ایسی قوم کے خلاف تم مدد نہیں کر سکتے، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارا اور ان کا ایگریمنٹ ہو آپس میں۔ تو ایگریمنٹ اگر ہے تو ظاہر ہے پھر تو نہیں مدد ہو سکتی، کیونکہ تم نے جنگ بندی کا ایگریمنٹ کیا ہوا۔ دیکھیں قرآن کیسے ہی یعنی ایگریمنٹ کی پابندی کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے کسی قوم سے ایگریمنٹ کیا کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے، اب وہ قوم آپ کے ظلم کر رہی ہے، کسی
آپ ہی کے اہل اسلام سے لڑ رہی ہے تو بھی قرآن آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس قوم سے لڑیں، مدد کے لیے بھی لڑیں، وجہ اس کی ہے کہ آپ کا جنگ بندی کا معاہدہ ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں مکہ میں جو کمزور مسلمان ہیں تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو اور ظالموں سے لڑو، مگر وہ ظالم جن سے تمہارا جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہے ان سے تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ وہ دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں یعنی وارث ہیں، یعنی کافر کی وراثت کافر کو ملے گی، مسلمان کو نہیں ملے گی۔ آگے قرآن کہتا ہے الا تفعلوہ، اگر تم اس حکم پر عمل نہیں کرو گے، کیا مطلب الٹا پلٹا کرنا شروع کر دو گے، مسلمان مر رہا ہے اس کی وراثت کافر کو دے رہے ہو، کافر مر رہا ہے اس کی وراثت مسلمان کو دے رہے ہو صرف رشتہ داری کی بیس پہ، تو اس سے کیا ہوگا، زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ وہ فساد کیا ہے کہ اسلام اور کفر آپس میں مرج ہو جائیں گے۔ اسلام چاہتا ہے اسلام کا ایک الگ مسلمانوں کا تشخص ہو، کافر ایک الگ قوم سمجھی جائے۔ اتنی ہیومن رائٹس اور جو ہے نا انسانیت کو جوڑنے کی باتیں کرنا، اتنے براڈ مائنڈڈ بن جانا کہ اسلام اور کفر کا فرق ہی ختم ہو جائے، تو اس سے اسلام کمزور پڑے گا، اسلام کا تشخص ختم ہو جائے گا، اور جب اسلام کا تشخص ختم ہوگا تو اسلام کمزور ہوگا، اور اسلام کمزور ہونے سے زمین میں فساد پھیلے گا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا براڈ مائنڈڈ مت بنو کہ کافر مرنے کے بعد مسلمان کو وراثت مل رہی ہے، مسلمان کے مرنے کے بعد کافر کو وراثت مل رہی ہے، یہ بہت بڑے فساد اور فتنے کا ذریعہ بنے گی یہ چیز۔ اس لیے ایک لکیر بیچ میں ہونی چاہیے ایمان اور کفر میں۔ ٹھیک ہے وہ تمہارے رشتہ دار ہیں کافر، ان سے تم اچھا سلوک کرو جیسے کہ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے، مگر اتنا ریزرو رہنا ضروری ہے، ان کو بتا دیا جائے بھائی مرنے کے بعد کوئی وراثت نہیں ہے، نہ ہماری تمہیں نہ تمہاری ہمیں۔ یہ اللہ نے صاف لفظوں میں آرڈر کر دیا۔ کافر ایک دوسرے کے وارث بنیں گے اور مسلمان ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ آگے اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے والذین آووا ونصروا، جنہوں نے مدد کی اور ان کو سپورٹ کیا، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی اصل میں کامل مومنین ہیں۔ یعنی ان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جو ہجرت نہیں کر رہے ان پر فضیلت ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور بہت عزت والی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ بعد میں ایمان لے آئے، ٹھیک ہے شروع میں نہیں لائے، بعد میں ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کے بعد میں انہوں نے جہاد کیا، فاولئک منکم، تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، وراثت کے حکام میں وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے فضیلت کم ہے، لیکن ایسا اس بات کا خطرہ تھا نا کہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھئی جنہوں نے شروع میں ہجرت کی ہے ان کو تو وراثت ملے گی رشتہ داروں میں سے، جو بعد میں ہجرت کر رہے ہیں ان کو نہیں ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، جو بعد میں ہجرت کر رہے ہیں وہ بھی وراثت کے حقدار بن جائیں گے۔ لیکن میں نے بتایا یہ حکم منسوخ ہو گیا فتح مکہ کے بعد، اب ہجرت کریں نہ کریں ایک دوسرے کے وارث بہرحال بنیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھو کہ وراثت کے معاملے میں رشتہ داروں کو غیر رشتہ داروں پر بہرحال فضیلت ہے۔ تو یہ جو انصار اور مہاجر ایک دوسرے کے والے وارث بن رہے ہیں، یہ جب ہے جب ان کے قریبی رشتہ دار موجود نہ ہوں، موجود ہوں گے تو وہ پہلے حقدار ہوں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لحاظ سے اس نے تمہیں احکام دیے۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ جلدی جلدی میں اس کا خلاصہ علمی نقطے بیان کر دیتا ہوں، پھر ہماری سورہ انفال آج کے ایپیسوڈ میں ختم ہو جائے گی۔ پہلا تو حکم یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، اگر یہ لوگ جو بدر کے قیدی جو اسلام قبول کر رہے ہیں تو آپ ان کے ظاہر کو دیکھیں، ان کے باطن کو نہ دیکھیں۔ تو اگر ان کے دل میں کوئی خیانت کا خوف ہوگا تو اللہ ان سے انتقام لے گا۔ تو ہمیں بھی اسی توسط سے یہ حکم ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم اسلام لاتا ہے، کوئی بھی خیر کی طرف آتا ہے تو ہم نے اس کے ظاہر کو دیکھنا ہے، ہم نے باطن کو نہیں ٹٹولنا۔ ایک حکم تو یہ ہمیں پتہ چلا۔ دوسری بات کہ وراثت کے حکام اللہ نے بیان کر دیے کہ کافر کا وارث ہوگا، مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اور مسلمان کا وارث ہوگا، کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت اہم حکم ہے، آج اس کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ لوگ یورپ اور غیر مسلم کنٹریز میں جو رہتے ہیں وہ اسلام کے بجائے ان ملکوں کے قوانین کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے واضح حکام دے دیے بھائی وراثت نہیں ہوگی، تو اسلام اور کفر میں ایک لکیر ہے وہ برقرار رہے گی بہرحال۔ اور اللہ نے جو لوگ پہلے ہجرت کی اور جہاد کیا ان کی فضیلت بیان کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو بھی نیکی میں پہل کرتا ہے اس کی فضیلت اسلام میں نیکی میں تاخیر کرنے والوں سے بہرحال زیادہ ہے۔ یہی مختصر اس رکوع میں
کچھ علمی نقطے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اور ایگریمنٹ کی پابندی کا بھی پتہ چلتا ہے اس سے کہ قرآن کہہ رہے ہیں مکہ میں جو کمزور اور ضعیف ہیں وہ مدد طلب کریں تو تم نے مدد کرنی ہے, لیکن ایسی قوم سے لڑنے کی پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ہے جن سے تمہارا ایگریمنٹ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام زبان کی پاسداری کا کتنا حکم دیتا ہے. یہ ہمارا الحمدللہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں, ابھی ہماری سورہ انفال بھی ختم ہو گئی, انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ توبہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے, جس کو سورہ براءہ بھی کہا جاتا ہے. جو سورہ توبہ کا پہلا رکوع پڑھیں گے ہم, اور 10ویں پارے کا انشاءاللہ 7واں رکوع ہوگا جو ہم اگلے ایپیسوڈ میں شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.